الا مع النصب القرینۃ علی ارادۃ المعنی المقصود، مگر یہ کہ قرینہ نصب کر دیا جائے، قرینہ قائم کر دیا جائے معنی مقصود کے ارادہ کرنے پر، کہ اس لفظ مجاز سے جو ہم نے استعمال کیا ہے تعریفات اور براہین اور استدلالات میں، اس مجاز سے مراد کیا ہے، اگر معنی مقصود کے ارادے پر قرینہ موجود ہو تو پھر ہو سکتا ہے لفظ مجاز کا استعمال۔ ومثلہم المنقول والمرتجل، اور انہی دونوں کی طرح مشترک لفظی اور مجاز کی طرح ہے منقول اور مرتجل بھی، ان کا بھی یہی حکم ہے، یعنی صحیح نہیں ہے ان دونوں مرتجل و منقول کا استعمال بھی حدود و براہین میں، لیکن کب تک؟ ما لم یحجر المعنی الاول، جب تک یہ جو ہے معنی اول سے ہجرت نہ کر جائیں۔ ابھی اگر یہ دونوں لفظ جو ہیں اپنے معنی اولی پر بھی ان کی دلالت ہے تو پھر ان کو جو ہے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ منقول کو ہم لیتے ہیں کہ منقول مثلا صلاۃ کا ایک معنی اولی لغوی دعا تھا، اور اس کو شارع مقدس نے آ کر یا متشرعہ نے ارکان مخصوصہ میں استعمال کیا، اور یہ لفظ جو ہے صلاۃ ڈھل گیا، منتقل ہو گیا اس معنی ثانوی میں، یعنی جو ارکان مخصوصہ کی بجاوری نماز ہے۔ تو یہ جو منقول شرعی ہے صلاۃ کا استعمال کرنا اس کے معنی ثانوی میں، یہ اگر پہلا معنی ابھی بھی ذہن میں تبادر کرتا ہو، اگر کہیں صلاۃ اور سننے والوں کے ذہن میں ابھی پہلے معنی نے ہجرت نہ کیا ہو، وہ موجود ہو اور لوگوں کا ذہن دعا کی طرف جائے، تو پھر ایسے منقول کا استعمال بھی اسالیب علمی میں حدود و براہین میں صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر لفظ صلاۃ اس کثرت سے اس معنی ثانوی ارکان مخصوصہ نماز کے بجا لانے کے لیے استعمال ہو کہ اصلا لفظ صلاۃ سے پہلا معنی لوگوں کے ذہن میں نہ آئے، مسلمان اس قدر اس لفظ صلاۃ سے آشنا ہو جائیں کہ جیسے ہی لفظ صلاۃ کہیں تو پہلا معنی اصلا ذہن میں نہ آئے، یہ لفظ صلاۃ پہلے معنی سے ہجرت کر کے دوسرے معنی میں ڈھل جائے، کہ جیسا کہ ہو چکا ہے، تو پھر اس لفظ صلاۃ کا مثلا استعمال کرنا حدود و براہین میں اشکال نہیں رکھتا۔ فَإِذَا حَجَرَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَهُ قَرِينَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الثَّانِي، پس جب منقول یا مرتجل ہجرت کر جائیں اس معنی اول سے معنی ثانوی میں، تو یہ جو معنی ثانوی میں ہجرت کر جانا جو ہے یہی قرینہ ہوگا اس کے ارادہ ثانوی کے دوسرے معنی کے ارادہ کرنے پر، کہ اب جو ہے کیونکہ یہ لفظ اپنے معنی اولی اور معنی لغوی سے ہجرت کر چکا ہے، تو یہ لفظ کا ہجرت کرنا ہی تنہا قرینہ ہوگا کہ اب جو ہے دوسرے معنی کا جو اس کا معنی ثانوی تھا، جس کو شارع نے آ کر یا معین طور پر نقل کر دیا معنی ثانوی میں، یا شارع نے مقدس نے نقل نہیں کیا، وضع نہیں کیا، واضح شرعی نہیں ہے، لیکن متشرعہ نے مسلمانوں نے کثرت سے استعمال کیا، اور خود بخود کثرت استعمال سے یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو کر معنی حقیقی بن گیا ہے۔ تو یہ جو اگر ہجرت اس حد تک ہو جائے تو یہ خود ہجرت جو ہے تنہا قرینہ ہوگی دوسرے معنی کی ارادہ کرنے پر۔ بعد میں پھر بیان کریں گے الا انہ یحسن الاجتناب المجاز فی الاسالیب العلمیہ حتی مع القرینۃ، کہتے ہیں ہم نے قرینہ کے ساتھ اجازت دی، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے انہ یحسن الاجتناب المجاز، اچھا یہ ہے، عمدہ یہ ہے کہ اجتناب مجاز کیا جائے، مجاز کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے فی الاسالیب العلمیہ، علمی اسلوبوں میں، علمی روشوں میں، تعریفات میں، استدلالات میں، جو علمی اسلوب اور روش ہیں ان میں مجاز سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، حتی مع القرینۃ، ولو یہ کہ قرینہ ہے، قرینہ کے باوجود بھی مجاز کا استعمال جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، البتہ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ترک کر دیا جائے۔ الثانی، دوسری تنبیہ جو ہے المنقول ینقسم الی تعیینی و تعینی، کہ وہ منقول کو تقسیم کرنا ہے، جو ہم نے منقول کو بیان کیا کہ منقول وہ ایسا لفظ ہے کہ جو متعدد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور ایک وضع سابق ہے، اور اسی وضع سابق کا لحاظ کرتے ہوئے دوسرے معنی میں اس کو وضع کرتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کا ہے کہ یا تو جو دوسرے معنی میں وضع کر رہے ہیں واضح اور ناقل معین ہے تو یہ ہو جائے گا واضح تعیینی، منقول تعیینی، اور یا واضح جو ہے یا ناقل جو ہے معین نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا منقول تعینی، یعنی خود بخود معین ہو گیا ہے یہ لفظ
اس معنی میں کسی شخص خاص نے، کسی ناقل خاص نے اس کو اس معنی دوم میں، معنی ثانوی میں نقل نہیں دیا، معین نہیں کیا۔ بیان کر رہے ہیں کہ لأن النقل تارة يكون من ناقل معین باختیارہ وقصدہ، کہتے ہیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کیونکہ نقل جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معین ناقل کے نقل کرنے سے ہوتی ہے، کہ ایک معین ناقل جو ہے اس کو نقل دیتا ہے بے اختیار ہی و قصد ہی، یعنی خود اختیاری طور پر اپنے ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ اس لفظ کو اس دوسرے معنی میں نقل دیتا ہے، اس پہلے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے، کا اکثر المنقولات فی العلوم والفنون، جیسے مختلف علوم و فنون میں جو اکثر منقولات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، خواہ علوم و فنون میں جو ہے علوم شرعیہ ہوں یا غیر شرعیہ ہوں، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ اصطلاح شرع میں ہو یا اصطلاح غیر شرعی میں ہو، مختلف علوم میں ہو، فلسفہ میں ہو، منطق میں ہو یا مختلف فنون میں ہو، تو یہ جو منقولات ہیں کہ جس میں ناقل خاص نے آ کر اپنے قصد و اختیار سے، اپنے ارادے کے ساتھ اس لفظ کو معنی اولی سے دوسرے معنی میں نقل دیا، جیسے مزیع یعنی تھا وہ آواز کے جو لہروں کے دوش پر، ہوا کے دوش پر دوسروں تک پہنچے، تو اس کو جو ہے ریڈیو کا نام رکھ دیا گیا اصطلاح فنون جدیدہ میں، کہ جب ریڈیو کو ایجاد کیا تو ریڈیو کا نام مزیع رکھ دیا، یا ٹیلی فون کا نام ہاتف رکھ دیا، جیسے کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ہاتف یعنی وہ صدائے غیبی کے لیے استعمال ہوتی تھی، کہ وہ شخص بولنے والا نظر نہ آئے، اس کی آواز سنائی دے، تو اس لیے جو ہے ہاتف یعنی ندائے غیب ایسی کہ جس کا بولنے والا نظر نہ آئے، تو اس کو ٹیلی فون کے ایجاد کرنے والے ناقل معین نے اپنے قصد و اختیار سے اپنی اس ایجاد کے لیے نام رکھ دیا کہ ہاتف یعنی ٹیلی فون۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، وہ المنقول تعیینی، یہ منقول تعیینی ہے، کیوں لے اے ان الوضع فیہ بتعیین معین، کیونکہ اس میں جو وضع ہے ایک معین کرنے والے کے معین کرنے کے ساتھ ہے، ایک ناقل معین کرنے والے کے ساتھ ہے، کہ معین کرنے والا ہے جس نے اس کو معین کیا، اے ان الوضع فیہ، کیونکہ اس منقول تعیینی میں وضع جو ہے بتعیین معین، ایک معین کرنے والے کے معین کرنے کے ساتھ ہے، وَأُخْرَى، اور دوسرا جو نقل کی قسم ہے، دوسرا جو نقل کی روش ہے وہ یہ ہے کہ لا یکون بنقل ناقل معین باختیارہ، کہ وہ کسی معین نقل کرنے والے کے نقل کرنے کے ساتھ نہیں ہے کہ معین کرنے ناقل نے اپنے قصد و اختیار سے نقل کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ناقل معین نے اپنے قصد و اختیار سے نقل نہیں کیا۔ وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُ جَمَاعَةٌ من الناس اللفظ فی غیر معناہ الحقیقی لا بقصد الوضع لہ، کہ فقط ایسا ہے کہ استعمال کیا یا استعمال کرتی ہے ایک جماعت لوگوں کا ایک گروہ، لوگوں کا ایک جماعت استعمال کرتی ہے لفظ کو اس کے غیر معنی حقیقی میں، اس کے معنی حقیقی کے غیر میں لفظ کو استعمال کرتی ہے، کہ لفظ کا ایک معنی حقیقی ہے، لوگ آ کر اس لفظ کو اس کے معنی حقیقی کے غیر میں استعمال کرتے ہیں قرینہ کے ساتھ، لا بقصد الوضع لہ، ان کا ارادہ اس کے وضع کرنے کا نہیں ہوتا کہ اس لفظ کو اس معنی غیر موصولہ میں، غیر معنی حقیقی میں وضع کریں، بلکہ وہ بطور مجاز استعمال کرتے ہیں، قرینہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر ہم یہ فرض قرار دیں کہ لفظ صلاۃ ایک ناقل معین کے ذریعے سے اسلام میں مخصوص ارکان کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ پیغمبر اکرم نے اس کو جو ہے بغیر اس لحاظ سے کہ وہ جو ہے اس کو نقل دیں معنی شرعی میں، استعمال کیا مجاز کے طور پر، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو پیغمبر کا فرمان ہے صلو کہ نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نے فرمانے کے بعد عمل کر کے دکھایا اور نماز پڑھ کے دکھائی کہ میرا جو ارادہ ہے اس لفظ صلو سے وہ دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ میرا ارادہ اس لفظ صلو سے ارکان مخصوصہ یعنی نماز کی بجاوری ہے، اور پھر آپ نے قرینہ حالیہ کے طور پر نماز ادا کر کے دکھائی۔ تو یہ جو ہے آپ کا استعمال کرنا اس لفظ صلو یعنی صلاۃ کو نماز کے لیے،
اس معنی حقیقی اس کے غیر میں قرینہ کے ساتھ ہے، مجاز ہے، لا بقصد الوضع لہ، آپ نے اس کو جو استعمال کیا وضع کے قصد سے نہیں کیا کہ اس لفظ کو وضع کریں ارکان مخصوصہ کی بجاوری کے لیے، بلکہ مجازاً استعمال کیا۔ ثم یکثر استعمالہم لہ، پھر مسلمانوں کا استعمال اس لفظ کا اس غیر معنی موصولہ کے میں بڑھتا چلا گیا، زیادہ ہو گیا، کثرت سے وہ لفظ کو اس غیر معنی موصولہ میں استعمال کرنے لگے، وَيَشْتَهِرُ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان یہ استعمال مشہور ہو گیا، حتیٰ کہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ پھر قرینہ کی ضرورت نہیں رہی، وہ جو قرینہ نصب کرتے تھے اس معنی غیر موصولہ میں استعمال کرنے کے لیے لفظ مجاز کو، وہ قرینہ آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا، حتیٰ یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ، یہاں تک کہ معنی مجازی یعنی ارکان مخصوصہ میں نماز کا استعمال جو ہے وہ غالب آ گیا، حتیٰ یتغلب المعنی المجازی علی اللفظ، یہاں تک کہ لفظ پر معنی مجازی غالب آ گیا، فی اذہانہم، ان مسلمانوں کے متشرعہ کے اذہان میں، فیکون کالمعنی الحقیقی، اور یہ کثرت استعمال سے کہ جب معنی مجازی ان کے ذہنوں میں غالب آ گیا تو یہ گویا اب لفظ مجاز اپنے معنی مجازی سے نکل کر معنی حقیقی ہو جائے گا، اور یہی اس کا معنی موصولہ بن جائے گا، لیکن موصولہ تعینی نہیں ہے بلکہ تعینی ہے، فیکون کالمعنی الحقیقی، بس کہ لفظ مجازی میں معنی مجازی میں لفظ کا استعمال معنی حقیقی کی طرح ہو جائے گا، یفہمہ السامع منہم بدون القرینۃ، پھر سامع جو ہے ان سے سنے گا بغیر قرینہ سے، پھر قرینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر کہیں صلی تو میں نے نماز پڑھی تو فوراً ذہن منتقل ہوگا اسی چیز کی طرف کہ نماز پڑھی، قرینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرینہ مقالیہ نہ قرینہ حالیہ کہ لوگ اسے سمجھیں کہ میں نے دعا مانگی، یا فہم السامع منہم، پھر ان میں سے سننے والا جو ہے اس لفظ سے سمجھتا ہے کس کو، اسی معنی مجازی کو، لیکن معنی مجازی جو اب معنی حقیقی میں ڈھل چکا ہے، بدون القرینۃ، فیحصل الارتباط الذہنی بین نفس اللفظ والمعنی، پس حاصل ہو گیا ہے ذہنی تعلق، ذہنی ارتباط لفظ اور معنی کے درمیان، کہ جیسے ہی لفظ بولا جائے تو لفظ کا معنی کے ساتھ اس قدر ذہنی ارتباط ہے فوراً وہ معنی جو مجازی تھا اب حقیقی ہو گیا، وہ ذہن میں آئے گا، فینقلب اللفظ حقیقتاً فی ھذا المعنی، پس لفظ جو ہے اس معنی میں حقیقت ہو جائے گا، منقلب ہو جائے گا اس معنی میں بطور حقیقت، وہ المنقول التعینی، یہ منقول تعینی ہے کہ جس میں ابتدا میں بقصد وضع نہیں تھا، لفظ کا استعمال معنی غیر موصولہ میں مجازن تھا، قرینہ کے ساتھ تھا، لیکن اتنا استعمال اس معنی مجازی میں بڑھا کہ آہستہ آہستہ قرینے کی ضرورت نہ رہی اور یہ لفظ اسی معنی مجازی میں حقیقت ہو گیا، جیسے ہی سامع سنے فوراً اس کا ذہن منتقل ہو جائے معنی اسی ثانوی کی طرف۔ یہاں جو خلاصے کی طرف کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ لفظ واحد جو ہے اس کی یہ 5 طرح کی تقسیمات ہے۔ ایک لفظ جو ہے جب اس کی معنی کے لحاظ سے ہم دیکھیں لفظ واحد کو تو یہ معنی ایک ہے تو وہ مختص ہے، اور اگر معنی متعدد ہیں تو مشترک ہے، منقول ہے، مرتجل ہے، یا حقیقت و مجاز ہے۔ اور منقول کو پھر بیان کر رہے ہیں کہ منقول یا تعینی ہے یا تعینی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔